وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام و امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن کریم کی دعاؤں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آج اللہ کی توفیق سے جس دعا پر گفتگو ہوگی وہ سورہ بقرہ میں طالوت اور جالوت کے واقعے میں موجود ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے سیاق و سباق میں گفتگو ہو رہی ہے. بنی اسرائیل میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے اور بہت برے لوگ بھی تھے. اچھے لوگ انبیاء کی پیروی کرتے تھے اور ان برے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے تھے، اور اکثریت جو برے لوگوں کی تھی وہ برائی میں مداومت اختیار کیے ہوئے تھے، غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے. کبھی کبھی کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ مستقل غلطیاں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رات درگاہ کر دیا، دھتکار دیا. ان میں جو نیک لوگ تھے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک الگ وطن نصیب ہو جائے، ہمیں ظالموں نے دنیا گزارنا مشکل کر دیا ہے تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں حکم دیا کہ تم جہاد کرو، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم مل جائے تاکہ ہم کسی علاقے میں جا کر فتح حاصل کریں اور اس علاقے میں بس جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایک نبی جن کا نام دیگر کتابوں میں شمویل آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا وقال لهم نبیہم. بنی اسرائیل کے اس وقت کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. تم جہاد کرنا چاہتے تھے، کوئی لیڈر چاہتے تھے، تو اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا لیڈر بنا دیا ہے، لہذا اس کی معیت میں جا کر جہاد کرو. قالوا انا يكون له الملك ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. تو اس وقت کے نبی سے انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ یہ طالوت جو ہے ان کے پاس تو وہ مال و اسباب نہیں ہے. تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کو بادشاہت اور تمہارا لیڈر اللہ نے بنایا ہے کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے اور علم کے اعتبار سے بہت قوی ہے. علم ہے ان کے پاس، اگرچہ مال و دولت نہیں ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے ملک کی بادشاہت عطا کر دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا اس واقعے کو ذکر کرنے کی وجہ اور اس کا بیک گراؤنڈ مزید سمجھ لیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو مسلمان اس موقع پر چونکہ ایک بہت بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے تھے، ان کے پاس ساز و سامان اسلحہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ لوگ وہاں پر چلے گئے تھے. یہی حالت طالوت اور جالوت کے سپاہیوں کی بھی تھی کہ طالوت کے سپاہی جو بہت کم تھے جالوت کے سپاہیوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ آیات اس دور میں نازل کی جب غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر رمضان کے ہی مہینے میں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دینے کے لیے
صحابہ اکرام کو طالوت اور جالوت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو طالوت کی قوم میں بہت سے برے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے اپنے اس قوم سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، دیکھنا میرے ساتھ جنگ وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ آزما لے، اللہ تعالیٰ آزمائش فرمائے گا۔ ومن شرب منہ فلیس منی، درمیان میں جو ایک نہر آئے گی اس سے کسی نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یعنی اس کی مچھلی بھی نہیں کھانی اور اس کا پانی بھی نہیں پینا۔ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، جو اس میں سے کھائے گا پیے گا نہیں وہ میرے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہے، اس کو لے جاؤں گا میں۔ لیکن اگر کسی نے کھانا پینا بھی ہے تو غرفة بيده، تھوڑا سا پی لے، کوئی بات نہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن سیر ہو کر نہیں پینا، یہ ایک آزمائش تھی ان کی۔ وَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس دریا کا، اس نہر کا پانی پی لیا اور اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ جو کامیاب ہو گئے وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، جس طرح بدر کے صحابہ بہت تھوڑے تھے، اسی طرح وہ طالوت کے ساتھی بھی بہت تھوڑے بچے، اور انہوں نے پھر جالوت جو اس وقت کا ظالم حکمران تھا اس کا مقابلہ کیا۔ قالوا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، اب جب طالوت کے سپاہیوں نے جالوت کی پوری فوج دیکھی تو کہنے لگے ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جس طرح بدر کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ ہزاروں سپاہی، ہزاروں مشرکین اسلحے سے لیس، سواریاں بھی ہیں اور ہم تو نہتے ہیں، ہمارے پاس کو لڑنے کا وہ ساز و سامان، وہ اسلحہ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ اللہ نے پھر ان صحابہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میدان میں بہادری کے ساتھ لڑو، میں وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسا لشکر نازل کروں گا جو تم نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی فرشتوں کا لشکر اللہ نے غزوہ بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور صحابہ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو طالوت کے پاس بھی بہت کم لوگ تھے، لیکن وہ بڑے بہادر تھے، وہ کم تھے، انہوں نے اپنی تعداد کو نہیں دیکھا بلکہ مقابلے کے لیے چلے گئے، حتیٰ کہ جب انہوں نے بہت بڑا لشکر دیکھا تو کہنے لگے انہم ملاق اللہ، اب تو ایسا لگتا ہے ہم سب شہید ہو جائیں گے، اتنا بڑا لشکر کو ہمیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے تھوڑے لوگ جو جماعت میں تھوڑے ہیں، سپاہیوں میں تھوڑے ہیں، تھوڑی سی فوج ہے، تاریخ گواہ ہے فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ کہ انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فلما برزوا لجالوت وجنودہ، جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا لشکروں کا تو طالوت کی قوم والوں نے اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، جس طرح ایک باٹی بھری ہوئی ہو، اب وہی دعا ذکر کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد کہ یہ کن حالات میں یہ دعا آئی، جب ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ ہے اور مسلمان پریشان ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، سفر بھی لمبا ہے اور بڑی پریشانیاں ہیں، حتیٰ کہ پریشانی یہ بھی ہے کہ مسلمان ابھی نئے نئے مدینے میں آئے تھے اور ابھی اسٹیبل میں نہیں ہوئے تھے مدینے میں، وہ موقع ہے اور منافقین پے در پے سازشیں کر رہے تھے کہ یہ مسلمان ہم پر آ کے حکمران بن گئے مکے سے، ان کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے جو مشرکین سے جا کر لڑی جائے، لیکن یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لیڈ کریں گے، غزوہ بدر میں ہم لیڈ کریں گے، جبکہ ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے۔ تو ان سارے کٹھن معاملات میں غزوہ بدر ہوا اور اللہ نے اس غزوہ بدر کے موقع پر طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کر کے مسلمانوں کی ہمت باندھی کہ دیکھو وہ بہت بڑی فوج کے سامنے چلے گئے تھے، انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا،
لیکن انہوں نے ہمت دکھائی، صبر کے ساتھ کام لیا اور اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبر، اے اللہ ہم پر صبر کو ڈیل دے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ غم کی حالت میں کرنا چاہیے۔ کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو کہتے صبر کرو بھائی، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو کہتے صبر کرو، اس کو دلاسا دیتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر کا ایک معنی ہے ڈٹ جانا، جو کام کر رہے ہیں اس کو انجام تک پہنچا کے رہنا۔ مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ تم جہاد کے لیے نکلے ہو، اب پیچھے نہیں پلٹنا بلکہ ڈٹ کے لڑنا ہے۔ جس طرح طالوت کی قوم لڑی تھی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ ہمیں صبر دے، استقامت دے دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ ہمیں جمانے کے بعد ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم تو بہت بہادر تھے اس لیے جیتے ہیں، بلکہ وانصرنا علی القوم الکافرین، اب بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، تو ہماری مدد فرمائے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بہت ہی پیچیدہ معاملہ آ جائے جس پر ثابت قدمی ہمیں ایسا لگے کہ مشکل ہو جائے گا، یہ کام تو شاید ادھورا رہ جائے، یہ معاملہ تو فلاپ ہو جائے گا، یہ ذہن میں خیال ہوتا ہے۔ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، یار یہ کام تو شاید نہ کر پاؤں، حالات ایسے ہیں، کنڈیشن ایسی چل رہی ہے۔ کوئی دینی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کو اگر یہ لگے کہ شاید یہ نامکمل رہ جائے گا، تو اللہ سے یہ دعا کرے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں استقامت دے، ہمیں جمنے اور ڈٹنے کا موقع دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے قدموں کو بھی جما دے اور کفار کے مقابلے میں، منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کی قوم کو فتح یابی سے ہمکنار کیا۔ بدر کے تھوڑے سے مسلمانوں کو جو تعداد میں 313 تھے، ان کو ثابت قدمی دی اور ان کو اس کام کو انجام دینے کی توفیق دی اور ان کی مدد فرمائی۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔